بسم الله الرحمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گلدستہ سنت کا ہمارا موضوع جو چل رہا تھا خواب کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کسی عالم اور خیر خواہ کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی خواب دیکھے تو حبیب کو بتائے یا لبیب کو بتائے۔ حبیب وہ ہے جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اور لبیب وہ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی 46، جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے متعلق رہتا ہے، اور جب آپ کسی عام دوست سے بیان کر دیتے ہیں اور وہ تعبیر دے دے چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو تو وہ خواب اس کی تعبیر کے موافق واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے مخلص دوستوں کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی حسد بغض رکھتا ہے تو ویسے آدمی کو خواب بیان نہ کرو، کیونکہ وہ برے مطلب نکالے گا اور خواب کی تعبیر نافذ ہو جائے گی اور تمہارے ساتھ نقصان والا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر کسی خیر خواہ سے بیان کرو گے تو وہ اچھی تعبیر دے گا اور تمہارے ساتھ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ جب اچھے خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ پڑھیں، اس کو بیان کریں، اس کی تعبیر کسی نیک اور خیر خواہ دوست سے نکلوائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم تعبیر دیا کرو تو اچھی تعبیر دیا کرو، خواب کی تعبیر اس کے دینے والے کے موافق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ اس کے ساتھ ہر قسم کے لوگ، جانور، چرندے، پرندے اور درندے محبت کا عمل کر رہے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ انسان بھی اور جانور بھی، اور وہ شرم حیا کا زمانہ تھا۔ اس نے اپنی کنیز کو بلوا کر کہا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر اس کی تعبیر پتہ کرو۔ کنیز گئی اور خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے خواب نہیں ہے۔ اللہ والوں نے کہا کنیز سے کہ یہ خواب تمہارا نہیں ہے، تم اس قابل ہی نہیں کہ تم اتنا اچھا خواب دیکھو، یہ تو کسی بڑے بندے کا خواب ہے۔ ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، اس نے خواب دیکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرا نام نہ لینا کہ ملکہ وقت کا خواب ہے، لوگوں میں مشہور ہوں تو پتہ نہیں لوگ کیا گمان کریں گے۔ اب کنیز نے کہا یہ میرا خواب ہے، انہوں نے کہا یہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ زبیدہ خاتون کا ہے تو غالباً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر دی کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ ایسا کام لیں گے کہ لوگ، جانور، چرندے، پرندے سب کو اس سے فائدہ ملے گا۔ اب ظاہر میں خواب دیکھا کہ انسان کو عزت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن تعبیر دینے والے نے ایسی تعبیر دی کہ اللہ ایسا کام لیں گے جس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اس نے نہر زبیدہ بنوائی جس سے کافی عرصے تک حجاج کرام اور دوسرے قافلے اور سب چرندے پرندے فائدہ حاصل کرتے رہے اور سیراب ہوتے رہے۔ خواب دیکھنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، تو یہ حالت بھی خواب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں تو کسی سے تعبیر پوچھنا آیا۔ اس نے تعبیر دی کہ تم حج پر جاؤ گے یا عزت ملے گی، یعنی اچھی تعبیر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا تو تعبیر دی کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا۔ تو طالب علم یعنی پڑھنے والے بچوں نے پوچھا کہ حضرت ایک جیسے خواب کی دونوں کو آپ نے مختلف تعبیر دی، تو فرمایا کہ پہلے والا شخص متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ اس نے خواب سنایا تو مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، سورہ الحج کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے تم لوگوں کو حج کے لیے اذان دو، ان کو بلاؤ۔ تو میں نے اس نیک بندے کی اذان کو اس آیت سے تعبیر دی، اور جو دوسرا بندہ آیا وہ فاسق اور فاجر قسم کا تھا، نیک نہیں تھا،
جب اس نے اذان کی بات کی تو مجھے قرآن کی ایک اور آیت یاد آ گئی جو سورہ یوسف کی ہے۔ تو دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا، لیکن ان کی اپنی کیفیت کی وجہ سے مختلف تعبیر بتائی۔ تو تعبیر میں کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی، یہ وقت بندے اور مختلف کیفیات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ آگ جل رہی ہے۔ تعبیر پوچھی تو کہا گیا کہ تمہیں مال ملے گا۔ ایک اور بندے نے خواب دیکھا کہ آگ جل رہی ہے۔ تعبیر بتائی گئی کہ اپنا گھر خالی کرو، یہ گرنے والا ہے۔ علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا دونوں نے ایک جیسا ہی خواب دیکھا؟ آپ نے ایک کو کہا کہ مال ملے گا اور دوسرے کو کہا کہ گھر خالی کرنے کو کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے والے نے سردی میں آگ کو دیکھا تو آگ سردی میں رحمت ہوا کرتی ہے، اور دوسرے نے پھر گرمی کے موسم میں آگ دیکھا تو گرمی میں آگ زحمت ہوا کرتی ہے، تو اس لیے تعبیر اس طرف چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام کیفیت خواب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں سمجھنے کا لب لباب یہ ہے کہ اگر بندہ اچھے خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور کسی اچھے دیندار عالم بندے سے اس کی تعبیر پوچھے۔ ہر کسی سے ایسے ویسے لوگوں کو نہ بتاتا پھرے، تاکہ عالم اور دیندار بندہ اس کی اچھی تعبیر بتائے اور معاملہ اچھا ہو جائے، کیونکہ اعتبار پہلی تعبیر کا ہے، اور جیسی ہی وہ تعبیر بتائے گا معاملہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ غلط بھی دے گا تو وہ غلط بھی ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تحقیق اس نے مجھے بیدار میں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا اشتیاق رکھنا چاہیے۔ کتنے نیک لوگ ہیں جو یہ خواہش دل میں رکھے دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ خیال رہے کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیندار ہونا یقیناً اچھی بات ہے، مگر نہ ہونا دین میں کسی نقص کی وجہ سے نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر دیندار آدمی کو خواب میں دیدار بھی ہو جائے، لیکن اتنی بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا ہے۔ شیطان کسی بزرگ نیک بندے کے روپ میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ اختیار نہیں کر سکتا، اور شیطان کسی نیک بزرگ صورت میں آ کر انسان کو ورگلا بھی سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان انبیاء علیہ السلام کی شکلوں میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب سب کی یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو اس معاملے میں ایک دو عمل سن لیجئے، لیکن اس سے پہلے ایک خواب سن لیجئے جو چند دن پہلے ایک بزرگ نے دیکھا۔ بنگلہ دیش کے بزرگ ہیں، روح الامین ان کا نام ہے۔ ان کو 88 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرے روضے اقدس میں میرے قریب آ کر کیمرے سے تصویر کھینچتے ہیں مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ خواب بیان کرنے والے حضرت مولانا عبدالبرنی صاحب، انور البیان تفسیر کے لکھنے والے مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ ابھی یہ حیات ہے اور خواب دیکھنے والے بھی حیات ہیں، اور خواب بیان کرنے والے بھی حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر تصویریں کھینچتے ہیں۔ ہمارے اکابر
روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہی جان جاتی تھی، ڈر لگ رہا ہوتا تھا، اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتے تھے، نہ معلوم کیا معاملہ ہو، اور آج ہم اتنے بڑے اور بہادر ہو گئے کہ جا کر تصویریں کھنچواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ آج اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قیامت کے دن اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی۔ آپ کو سارا واقعہ خواب روایت کے ساتھ پہنچا دیا۔ یہ سب علماء حق ہے جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچائی۔ وہاں جا کر کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ ادھر آ کر تصویریں دکھانی ہوتی ہیں کہ میں نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گیا، اپنی پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے چہرے کو کیمرے کی طرف کر دیتے ہیں اور تصویر کھینچتے ہیں کہ میری تصویر جالی کے ساتھ آ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کل ہم ایک اور خواب کے بارے میں موضوع اپلوڈ کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے کا عمل انشاءاللہ بتلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔